بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا میرا نام مس معصومہ نظر ہے، میں اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم بیٹا اپنے جس سبق کی پڑھائی کریں گے وہ جماعت ہفتم کا سبق ہے، اور سبق کا عنوان ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا ہے۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد ہیں: قومی پرچم کے آداب کے بارے میں جاننا، ان آداب کو ہم زندگی میں کیسے استعمال کرتے ہیں، قومی پرچم کی کیا اہمیت ہے اور قومی پرچم کے پس منظر کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے۔ بیٹا اس سے پہلے کہ ہم سب سے پہلے سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد الفاظ معنی ہوں گے اور پھر تفہیم عبارت ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ جھنڈا جو ہے اس کو عربی میں علم کہتے ہیں، انگریزی میں فلیگ اور اردو میں جھنڈا کہتے ہیں۔ جھنڈے کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ اسلام سے قبل بھی جو مختلف قبیلے اور گروہ ہوتے تھے ان کے جھنڈے ہوتے تھے، اور وہ جھنڈا ان کی پہچان تھا، ان کی شناخت تھا۔ اسلام کا جب جھنڈا لہرایا گیا تو اسلام کا جو سب سے پہلا جھنڈا لہرایا گیا وہ سفید رنگ کا تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم اپنے جھنڈے کی بات کریں، ہمارے پیارے ملک پاکستان کا جو جھنڈا ہے، تو یہ جھنڈا جو ہے یہ قیام پاکستان سے صرف 3 دن قبل 11 اگست 1947 کو پہلی دفعہ لہرایا گیا، اور اس کو لہرانے والے ایک بوائے اسکاؤٹ تھے، ان کا نام محمد اقبال قریشی تھا۔ یہ بچوں آپ لوگوں کو ایک ابتدائی طور پہ ایک تھوڑی سی معلومات تھی جھنڈے کے بارے میں۔ اب ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں کھولیں اور سبق کو غور سے پڑھیے گا۔ مریحہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی و تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی۔ کوئی طالبہ منگلہ ڈیم دیکھنا چاہتی تھی تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کی شوقین تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ نمک کی جو سب سے بڑی کان ہے وہ کھیوڑا میں ہے، پاکستان میں ہے، تو آپ میں سے بھی بہت سے بچوں نے یہ کان نہیں دیکھی ہوگی، اور بچے جو ہے اس کان کو دیکھنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ ہرن مینار جو ہے وہ شیخو پورہ کے قریب ہے، تو کوئی چھانگا مانگا جنگل کی سیر کرنے کی تمنا رکھتی تھی، خواہش رکھتی تھی۔ یعنی کہ کوئی بچہ منگلہ ڈیم دیکھنا چاہتا تھا، کوئی نمک کی سب سے بڑی کان دیکھنا چاہتا تھا، تو کوئی شیخو پورہ میں ہرن مینار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ اور آپ لوگوں نے بیٹا یہ سارے مقامات دیکھے ہوئے ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل تو میرا خیال ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ تو بہت سارے بچے جو تھے وہ چھانگا مانگا کے سیر کرنے کی بھی خواہش رکھتے تھے۔ آخر کار مس ممتاز نے کہا، پیارے بچوں، ہم انشاءاللہ تعالی لاہور جائیں گے۔ وہاں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے کے بعد ہم سپہر کو واہگہ کی سرحد پر جائیں گے۔ سپہر کو یعنی دوپہر کے بعد شام ڈھلے واہگہ کی سرحد پر جائیں گے۔ واہگہ کی سرحد کا پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان اور بھارت کا جو سرحد ہے، جو بارڈر ہے، جو لاہور کے ساتھ ملتا ہے، اس سرحد کو واہگہ کہا جاتا ہے۔ واہگہ بارڈر کا نام دیا گیا، تو واہگہ کی سرحد پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ مقررہ دن وہ سپہر کے وقت واہگہ کی سرحد پر پہنچ گئے۔ فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی۔ یعنی کہ بچے جو ہیں وہ سپہر کے وقت واہگہ کی سرحد پر جب پہنچے تو فضا جو ہے ملی نغموں یعنی قومی گیتوں سے گونج رہی تھی، بلند ہو رہی تھی۔ بلند آواز میں ملی گیت، قومی گیت جو ہیں وہ فضاؤں میں گونج رہے تھے۔ لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے، اور ان ملی نغموں کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ جوش اور جذبہ دکھائی دے رہا تھا۔ لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ سامنے واہگہ کے سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔
سرحدی دروازے پر، یعنی کہ جو پاکستان اور بھارت کی سرحد کے اوپر دروازہ ہے، اس کے اوپر سبز ہلالی، ہلالی یعنی کہ سبز رنگ کے اوپر جو ہلال بنا ہوا ہے، وہ پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ، یعنی پوری شان و شوکت کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا تھا۔ پاکستان رینجرز کے چاقو چوبند نوجوانوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ پاکستان رینجرز یعنی پاکستان کی جو سرحدی فوج ہے، پاکستان کی یہ وہ فوج ہے کہ جو ہر وقت ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، ہر قسم کا مقابلہ جو ہے، دشمن کا مقابلہ بہت ہمت و حوصلے کے ساتھ کرتی ہے۔ پاکستان رینجر کے چاقو چبان بہت ہی چست ہوشیار نوجوانوں نے پورے ادب اور احترام کے ساتھ پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کھینچنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ اب پرچم نیچے آتا گیا۔ جب پرچم اتنا نیچے آ گیا کہ اسے ہاتھ میں پکڑا جا سکے، تو پاکستان رینجرز کے نوجوانوں نے کمال چابک دستی اور مہارت کے ساتھ پرچم کو طے کیا۔ یعنی پاکستان رینجرز کے نوجوانوں نے کمال چابک دستی، تیزی اور مہارت کے ساتھ پرچم کو ایک خاص انداز میں طے کیا، ادب کے ساتھ ٹرے میں سجایا اور پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کو ٹرے میں رکھا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ یوں یہ پرجوش تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ واپسی پر مس ممتاز اور طالبات قومی پرچم کے حوالے سے بات چیت کرتی رہیں، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ بچوں، اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ قومی پرچم کے اتارنے کی تقریب کے بعد جب طالبات واپس آئیں تو ان کے درمیان اور ان کی ٹیچر کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس نے ایک مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دو لوگوں کے مابین گفتگو کو مکالمہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو غور سے اس سبق کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کی مکالمہ نویسی کی جو ہے، آپ کی مہارت جو ہے، اس میں بھی نکھار آئے گا۔ رابعہ: میڈم، ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ میڈم: کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض ایک کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ فاطمہ: میڈم، ہمارے پرچم پر چاند ستارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ میڈم: فاطمہ بیٹی، ہمارا پرچم 2 رنگوں پر مشتمل ہے، اس میں سبز اور سفید رنگ شامل ہیں۔ سفید رنگ 1/4 اور سبز رنگ 3/4 ہوتا ہے۔ سبز رنگ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ یعنی کہ جو پرچم کے اوپر سبز رنگ ہے وہ زیادہ حصے پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں، جبکہ سفید رنگ جو ہے وہ پاکستان میں موجود جو کم تعداد والے لوگ ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ان میں ہندو بھی شامل ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہ ان لوگوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم الفاظ معنی کی طرف آئیں گے۔ پہلا لفظ ہے تمنا۔ تمنا کا معنی ہے آرزو۔ سپہر، دوپہر کے بعد۔ گونج رہی تھی، بلند ہو رہی تھی۔ ملی نغمہ، قومی گیت۔ آب و تاب، شان و شوکت۔ چاقو چوبند، چست ہوشیار۔ چابک دستی، تیزی۔ مہارت، قابلیت۔ پروقار، عزت والی۔ بیٹا آپ نے الفاظ معنی کو غور سے پڑھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اب میں آپ کو جھنڈے کی تصویر دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو ہمارا جھنڈا ہے
اس میں جیسا کہ آپ کو بتایا ہے میں نے کہ جو سبز رنگ ہے وہ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس جھنڈے کے اوپر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہلال ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، ہلال کا مطلب ہے چاند، پہلی رات کا جو چاند ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے پہلی رات کا چاند بہت زیادہ چمک کے ساتھ باریک ٹیڑھی لکیر کی صورت میں نمودار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 14 تاریخ تک پورا ہوتا ہے، تو ہمارا ملک بھی پر بنا ہوا یہ چاند ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا ملک بھی بالکل اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ترقی کی جو منازل ہے وہ طے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ اپنے کمال تک پہنچے گا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ اس پہ بنا ہوا جو 5 کونوں والا ستارہ ہے، اس سے مراد ہمارے دین کے اس سے مراد 5 کونوں والے ستارہ جو ہے، اس سے مراد اسلام کے 5 ستون ہیں، یعنی کہ ہمارا دین جو ہمارا اسلام ہے، اسلام کے 5 ستون، اسلام کی بنیاد جو ہے ان ستونوں پر ہے۔ تو یہ جو ہمارے جھنڈے پر بنا ہوا ستارہ ہے وہ اسلام کے ان ستونوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو خوبصورت جھنڈا ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ سید امیر الدین کدوائی نے مرتب کیا تھا۔ ہمارا جو جھنڈا ہے، سبز ہلالی پرچم ہے، اس کا ڈیزائن جو ہے وہ سید امیر الدین کدوائی نے تیار کیا تھا، اور بہت ہی ہمارا یہ خوبصورت پرچم ہے۔ ہمیں اس کے ادب و احترام کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ 14 اگست پہ یا کسی اور موقع پر لوگ اپنے گھروں میں بہت شوق سے جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ یہ جھنڈیاں جو ہیں یہ کاغذ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں یا پلاسٹک کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تیز ہوا چلتی ہے یا بارش ہوتی ہے یا کسی وجہ سے وہ جھنڈیاں ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہیں، تو بچے ان کا ادب کا خیال نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہمارا جو پرچم ہے یہ ہماری آزادی اور خود مختاری کی علامت ہے، یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو ہمیں جو اپنی پہچان ہے اس کا دل و جان سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا پورے طریقے سے احترام کرنا چاہیے، کبھی بھی اس کو زمین پہ یا پاؤں تلے نہیں روندنا چاہیے، ہمیشہ اس کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ پورے ذوق و شوق سے وہ جھنڈیاں لگائیں، اور جب 14 اگست گزر جائے تو واپس ان جھنڈیوں کو اتار کے کہیں ادب سے ان کو محفوظ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا جو جہاں پہ بھی پرچم لہرایا جاتا ہے، پرچم کے یہ آداب میں شامل ہے کہ جہاں پہ پرچم لہرایا جاتا ہے وہاں پہ جو باوردی افراد ہیں وہ اس کو سیلوٹ کرتے ہیں، اور جو عام لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہوشیار باش کی کیفیت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو پرچم ہے اس کو طلوع آفتاب کے وقت لہرایا جاتا ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے جہاں بھی لہرایا جائے اتار لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا پیچھے یہ ہے کہ جو رات کا سایہ ہے وہ پرچم پر نہیں پڑنا چاہیے، اور پاکستان میں صرف ایک عمارت ہے کہ جہاں پہ رات کو بھی یہ پرچم لہرایا جاتا ہے، لیکن اس کے پورے ادب و احترام کے ساتھ کہ مصنوعی روشنی کے ساتھ، اور وہ عمارت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی ہے، تو اس پارلیمنٹ ہاؤس پہ اس کو مصنوعی روشنی کے ساتھ لہرایا جاتا ہے، اس کے ادب و احترام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو سبق ہے پوری طرح سے سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور آئندہ آپ لوگ بھی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اپنے جھنڈے کا ادب و احترام کریں گے، اس کی عظمت کا خیال رکھیں گے، اور کبھی بھی اس کی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو اس کے احترام کے خلاف ہو۔ اب آخر میں بیٹا ایک چھوٹا سا میں آپ کو لیے جائزے کے طور پہ کچھ سوالات دے رہی ہوں، جس سے پتہ چلے گا، آپ نے ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے سبق کو کس حد تک غور سے سنا ہے، دیکھا ہے۔ آپ نے اس سبق کے ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہلال کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے جھنڈے میں سفید رنگ کس چیز کی علامت ہے؟
تیسرا سوال ہے ہمارے جھنڈے کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ بیٹا آپ نے ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں. اگر اس سبق کے بارے میں مزید آپ کو کچھ جاننا ہے یا کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ اپنے گوگل کلاس روم میں یا واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.